السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. سورہ حجرات کی آخری 3 آیتیں ہیں، ان کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی ان 3 آیتوں میں انہی لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جنہوں نے عرابیوں میں سے، صحرا نشینوں میں سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم مؤمن ہیں، یعنی کہ ایمان ہمارے دل میں داخل ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کہا تھا کہ تم یہ دعویٰ نہ کرو کہ تم مومن ہو، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اور میں نے گزارش کی تھی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ فرما برداری کرتا ہے، نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، دلی طور پہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، تقدیر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں: قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ ان سے کہہ دیں کیا تم اللہ کو آگاہ کر رہے ہو اپنے دین کے بارے میں. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو آسمانوں پہ ہے اور ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو زمین پہ ہے. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو صبح و شام یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مومن ہو گیا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے. کیا اللہ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے اوجل ہو، جو اللہ کو معلوم نہ ہو، جو اللہ کے علم سے باہر ہو. جب اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم حقیقی معنوں میں مومن ہو یا نہیں ہو. صبح و شام اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ان چیزوں کا بھی جو آسمانوں کے اوپر ہیں، ان چیزوں کا بھی جو زمین کے اوپر ہیں. بلکہ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، جو چیزیں پہلے تھیں اب نہیں ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو چیزیں آج نہیں ہیں کل ہوں گی وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو. یمنون علیک ان اسلموا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ احسان جتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیں مسلمان ہو گئے ہو تو میرے اوپر احسان نہ جتاؤ، میرے اوپر کوئی احسان نہ رکھو. بل اللہ یمن علیکم، احسان تو تمہارے اوپر اللہ کا ہے. ان ہداکم للایمان، کہ جس نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائی.
ان کنتم صادقین، اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو وہ کسی نبی کے اوپر احسان نہ جتائے، اور آج کی زبان میں کسی عالم دین کے اوپر آپ احسان نہ جتائیں کہ جی میں نے توحید کی دعوت قبول کر لی ہے، جی میں نے نمازیں شروع کر دی ہیں، جی میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ داڑھی رکھی ہے اپنے فائدے کے لیے، نمازیں آپ پڑھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، توحید کے اوپر ہیں آپ اپنے فائدے کے لیے، شرک کو آپ نے چھوڑا ہے تو اپنے فائدے کے لیے۔ اور احسان آپ کا اللہ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے، اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ اللہ آپ کو حج کے لیے لے کر آیا۔ عمرے کے لیے آپ آئے ہیں، یہ آپ کا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ آپ کو لے کر آیا، اللہ نے صحت دی، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے اسباب مہیا کیے اور آپ یہاں پہ چلے آئے۔ نماز پڑھی ہے، اللہ پہ احسان نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ توحید کی دعوت آپ نے قبول کی، شرک چھوڑ دیا، کسی کو اوپر احسان نہ جتائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے توحید کی دعوت قبول کرنے کی توفیق دی ہے اور شرک کی مصیبت سے تو نے مجھے بچا لیا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہدایت میرے بھائیوں کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی۔ ایک ہے کسی کو راستہ دکھا دینا، وہ راستہ جا رہا ہے، اور ایک ہے ہاتھ پکڑ کے اسے اس راستے پہ لگا دینا۔ یہ دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا مسجد قباء کہاں ہے، آپ بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی کے فلاں گیٹ سے باہر نکلیں، فلاں جگہ سے ٹیکسی ملے گی، اس سے بات کریں اور وہ آپ کو لے جائے گا، اتنے ریال لے گا۔ یہ آپ نے اس کی رہنمائی کی ہے، اور یہ ہے ابتدائی رہنمائی۔ اور ایک آدمی نے آپ سے پوچھا مسجد قباء کہاں ہے، آپ نے اس سے کہا میرے ساتھ آؤ، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ٹیکسی آپ نے لی، ساتھ بیٹھ گئے، مسجد قباء میں ساتھ لے کر گئے، بتایا یہاں پہ وضو کرنا ہے، یہاں پہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ بھی رہنمائی ہے۔ پہلی اور دوسری رہنمائی میں فرق ہے۔ پہلی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ لوگوں توحید پہ چلو، نمازیں قائم کرو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، جنت میں جاؤ گے۔ یہ رہنمائی کون کر رہے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور دوسری رہنمائی، دوسری ہدایت یہ ہے کہ اللہ نماز کی محبت آپ کے دل میں داخل کر دیتا ہے، حج کی محبت آپ کے دل میں داخل کر دیتا ہے، ایمان کی محبت اللہ آپ کے دل میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کو حج کے لیے لے آیا، آپ خوش نصیب ہیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھنے کے اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے، توحید کی دعوت دیتے، لوگ آپ کی مخالفت کرتے، اپنے بھی پرائے ہو گئے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب نے اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود آپ کا ساتھ دیا۔ کس نے ساتھ دیا؟ ابو طالب، آپ کے چچا نے۔ جب یہ فوت ہونے لگے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ۔ چچا جی، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں، یہ کہہ دیں، یہ مان لیں، یہ اعتراف کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کلمہ آپ پڑھ لیں، روز قیامت آپ کی شفاعت کرنے کے میں قابل ہو جاؤں گا۔ قریب تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، بھتیجے کی باتوں پہ انہیں پہلے بھی یقین تھا،
لیکن یقین دل میں رہے، زبان سے اقرار نہ کریں تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جسے دل میں یقین ہو اور زبان سے اقرار کرے، گواہی دے، اعتراف کرے۔ جسے دل میں یقین نہیں ہے، زبان سے کہتا ہے کہ میں اسلام کو سچا دین سمجھتا ہوں، کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ منافق ہے۔ اور جو دل میں یقین رکھتا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کرتا، زبان سے نہیں مانتا، وہ ابھی مسلمان ہوا ہی نہیں، وہ اب تک کافر ہے۔ تو ابو طالب دل میں مانتے تھے کہ میرا بھتیجا سچا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اب فوت ہونے لگے ہیں تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیں، قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھیں تاکہ میں شفاعت کے قابل ہو جاؤں۔ لیکن پاس ہی قریش کے کئی سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ابو طالب آخری وقت پہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ یعنی کہ ہم آپ کے باپ دادا کے دین کے اوپر ہیں، آپ کے باپ دادا کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، اور آپ آخری وقت پہ یہ دین چھوڑ کے بھتیجے کا دین قبول کر لو گے؟ تو ابو طالب نے کہا فوت ہونے سے پہلے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہیں کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ نے چچا کی مغفرت کے لیے دعائیں شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں کرنے سے آپ کو روک دیا۔ 11واں سپارہ سورہ توبہ، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، کہ نبی اور نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں چاہے وہ ان کا رشتہ دار ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کہا 20ویں سپارے میں سورۃ القصص میں انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جسے آپ چاہیں اسے ہدایت مل جائے، اللہ کا اصول یہ نہیں ہے۔ ہدایت اسے ملتی ہے جسے خود اللہ چاہے۔ اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاجت روا نہیں تھے، مشکل کشا نہیں تھے، مختار کل نہیں تھے۔ اگر مختار کل ہوتے اپنے چچا کے منہ سے کلمہ نکلوا لیتے، لیکن یہ کام نہیں کر سکے۔ خواہش تھی، کوشش تھی، محنت تھی، لیکن یہ کام نہیں ہو سکا۔ اور اللہ نے بتا دیا ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کون سی ہدایت؟ جی سیدھے راستے پہ چلا دینا، لگا دینا، یہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جو ابتدائی طور پہ رہنمائی ہے وہ ہدایت انبیاء کے ہاتھ میں ہے، جی ہاں ان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 25ویں سپارے میں سورہ شورا میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بالکل آپ رہبر و رہنما ہیں اس معنی میں کہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے، لیکن کسی کو پکڑ کے اس راستے پہ لگا دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے آخر میں ان لوگوں کو کہا ہے جو احسان کرتے ہوئے، احسان جتاتے ہوئے نبی علیہ السلام سے کہتے تھے جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں، چاہتے یہ تھے کہ ہماری فرمائشیں پوری کی جائیں، ہمارے مطالبات مانے جائیں۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ ان کو بتا دیں تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، احسان اللہ کا ہے جس نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق دی ہے۔ میرے بھائیو یہ ایت صرف ان کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ مثالیں پہلے میں دے چکا ہوں۔ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں 1 کروڑ روپیہ، یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اللہ کے اوپر احسان کیا، اللہ نے، بلکہ اتنا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود، اتنے حج اور عمرے کرنے کے باوجود، صبح و شام نفل نمازیں پڑھنے کے باوجود اللہ کی منت کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں قبول کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ریجیکٹ کر دے اور میں نہ دنیا کا رہوں نہ آخرت کا رہوں۔ 18واں سپارہ ہے، سورۃ المؤمنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر کیا ہے اپنے ان نیک بندوں کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا خرچ کرتے ہیں
اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ خرچ کرتے ہوئے ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون ہے؟ یہ چور ہیں، بدکار ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر کی بیٹی یہ چور نہیں ہیں، بدکار نہیں ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ریجیکٹ نہ کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کا احسان ہے، جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں کس کا احسان ہے؟ اللہ کا۔ بل اللہ یمن علیکم ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ امام بخاری رحمہ اللہ جناب عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے حنین کی لڑائی میں فتح حاصل کی اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ تقسیم کرتے ہوئے آپ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے مسلمان ہونے کی امیدیں تھیں، آپ نے ان کو مال دیا۔ اب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ کے تھے کہ مکہ کے تھے؟ جی مکہ کے تھے، کیونکہ حنین کی لڑائی ہوئی ہے مکہ فتح کرنے کے بعد۔ مکہ فتح کر کے آپ حنین چلے گئے طیف کی جانب۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو بہت سے مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور یہ مکہ کے سرداران تھے، بڑے اہم لوگ تھے، مسلمان ہوئے ضرور لیکن ابھی ایمان صحیح معنوں میں ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے حنین کی لڑائی میں جب مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سا مال آیا تو آپ نے ان لوگوں میں تقسیم کیا جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے کئی لوگوں کو 100 اونٹ دیے۔ کتنے اونٹ دیے میرے بھائیو؟ 100 اونٹ دیے۔ اب انصاری صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ انصاری صحابہ کرام کون ہیں؟ مدینہ کے رہنے والے، جنہوں نے مکہ سے نکالے گئے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، جنہوں نے ان کی خاطر قربانیاں دی تھیں، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے بدر کی، احد کی، احزاب کی، خندق کی لڑائیاں لڑیں، جن کے بیٹے شہید ہوئے، جن کے بھائی شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال لٹا دیا، وہ پریشان ہوئے کہ جب مشکل صورتحال تھی تو قربانیاں ہم دیتے رہے۔ میرے بھائی دھیان سے، وہ سوچ رہے ہیں کہ جب مشکل صورتحال تھی قربانیاں ہم دیتے رہے، اور آج جب اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے، بہت سا مال آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، تو آپ اپنے قریشیوں کو دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دیا۔ یہ باتیں چند انصاری لوگوں کے ذہنوں میں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کی اطلاع پہنچی۔ آپ نے انصاریوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ انصاریوں تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ انصاری کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے چند نادانوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ آپ نے فرمایا انصاریوں کیا تمہیں یاد ہے کہ الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، جب میں مدینہ میں آیا تمہارے پاس تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی میری وجہ سے۔ ہدایت کس نے دی؟ یہ آپ نے نہیں کہا میں نے ہدایت دی، کہا ہدایت اللہ نے دی بھی، لیکن سبب میں بنا ہوں۔ متفرقین فالف اللہ بین قلوبکم بھی، تم آپس میں تقسیم تھے، بٹے ہوئے تھے، منتشر تھے، اللہ نے تمہیں ایک کر دیا میری وجہ سے۔ وعالۃ فاغناکم اللہ بھی، تم محتاج تھے، فقیر تھے، مفلس تھے، قلاش تھے، اللہ نے تمہیں مال دیا، غنی کر دیا میرے سبب سے، میری وجہ سے۔ آپ یہ جملے بولتے اور انصاری آگے سے کہتے اللہ کے رسول احسانات سارے اللہ کے ہیں اور آپ کے ہیں، ان کے ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ نے کہا انصاریوں تم بھی کہہ سکتے ہو، کیا؟ آپ نے خود ہی کہا تم بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ خوف زدہ تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی۔
آپ جب مکہ سے مدینہ آئے، آپ کی قوم نے آپ کو دھتکار دیا تھا، نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ یارو مددگار تھے، ہم نے آپ کی مدد کی. انصاری آگے سے کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، نہیں، احسان اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں. پھر آپ نے کہا انصاریوں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ آج یہاں سے بکریاں اور اونٹنیاں لے کر جائیں گے اور تم اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں لے کر جاؤ گے؟ یاد رکھو، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاریوں کا ایک فرد ہوتا. یاد رکھو، اگر لوگ ایک گاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گاٹی میں چلیں، میں اس گاٹی میں چلوں گا جس میں انصار چل رہے ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہاں پہ انصاری کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، ہمارا کوئی احسان نہیں. احسان کس کا ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام. انہوں نے جانیں لڑائی ہیں دین کے لیے، خون دیا ہے، مال دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور پھر بھی مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں ہمارا کوئی احسان نہیں، احسان اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. تو میرے بھائیو، یہی صورتحال میری اور آپ کی ہونی چاہیے. نمازیں آپ پڑھتے ہیں، تہجد آپ قائم کرتے ہیں، روزے آپ رکھتے ہیں، زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں، یہ آپ کا احسان نہیں، اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے آسمانوں زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، وہ چیزیں جو عام طور پہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتی ہیں، اللہ انہیں بھی جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ انہیں بخوبی دیکھ رہا ہے. یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے کہ نیک اعمال کرنے والے، اللہ تمہارے نیک اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں اس کے اوپر اجر و ثواب دے گا. یہ ترغیب ہے. اور ترہیب بھی ہے، گناہ کرنے والے یاد رکھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سزا دینے پہ قادر ہے. تو مسلمان کو چاہیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائی، یہ تھی سورہ حجرات کی آخری 3 آیتیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صرف یہ صورت نہیں بلکہ پورے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرنے کی، دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آج قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا گیا ہے ہر لحاظ سے. پڑھنے کی باری آتی ہے تو لوگ ڈرامے، پڑھنے کی باری آتی ہے ڈرامے پڑھتے ہیں، افسانے پڑھتے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھتے. شاعروں کے شعر زبانی یاد کرتے ہیں، قرآن پاک یاد نہیں کرتے. سمجھنے کی باری آتی ہے تو پھر بھی یہی صورتحال ہے کہ شاعر کے شعروں کو سمجھا جاتا ہے، اس کی معنی اور شرح کے متعلق جو کتابیں ہوتی ہیں بڑے غور سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام اگر تلاوت کر بھی لیا جائے تو اس کی تفسیر سمجھنے سے لوگ کتراتے ہیں، دور رہتے ہیں. نہیں یہ سوچتے کہ ہمیں جاننا چاہیے ہمارے رب نے ہم سے کیا مانگا ہے، کیا مطالبہ کیا ہے، کیا آرڈر دیا ہے، کس چیز سے روکا ہے. اور جو دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں، ممبر و محراب پہ بیٹھتے ہیں، ان کے اوپر بھی افسوس ہے، انہوں نے بھی قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا ہے. اپنے بزرگوں کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اپنے بزرگوں کے خواب بیان کیے جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں، اور قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کے معنی بیان کرنے والے لوگ کم ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، اور ایک کیسے ہوں گے کہ سارے قرآن پاک سے جڑ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کے معنی سیکھیں، قرآن پاک کی تفسیر سیکھیں، قرآن پاک کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، قرآن پاک کو نافذ کریں اپنے گھر میں، اپنی عدالتوں میں، اپنے ملک میں. دستور قرآن پاک ہو، کوئی اور چیز نہ ہو. یہ ہے قرآن پاک کا حق. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر